مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ مقدم کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رہبر شریعت، پیر طریقت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ۔ الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، رونق بزم المائدین، پردانش الخواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرنسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی خشک و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نثر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وآله دائما سرمدا۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ قادریم و چشتیم نعرہ یا مرشد میزنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم میزنم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، یہ رات ذکر اور نعت سننے اور سنانے اور اللہ والوں کی مجلس اور ان کی یاد میں بیٹھنے کی ہے۔ اس جہت سے اس رات کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ اس رات میں ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں اور ان کے ذکر کی بہاروں سے اپنے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بناتے ہیں۔ ایسی مجلسیں جہاں ہوتی ہیں وہ زندوں کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جانے والا انسان جاتا ہے لیکن دنیا میں بہت یادیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ جانے والے کے حال کو دیکھ کر ہم سب کو اس منظر اور اس لمحے کو یاد کرنا چاہیے جس سے جانے والا ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارے گھر کا فرد گزرا
اور جو چیزیں ہمارے ساتھ پیشوان ہونے والی ہیں وہ مجھ سے پہلے کر کے یہاں سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے جس کے جسم میں جان ہوتی ہے، اس جان کے تعلق سے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اے میرے بندو، جب تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے اور کوئی تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہو، جدا ہو رہا ہو تم سے، تو اس کے جدائی کے حال کو دیکھ کر غمگین مت ہونا، اداس مت ہونا، بلکہ اپنے دل کو راحت کا سانس لینے کے لیے رب کے ارشاد کو کہنا کہ اللہ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جو بھی پیدا ہوا ہے سب کو مرنا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس پل کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جس جام کو ہر جاندار کو پینا ہی ہے، اور صرف جاندار ہی نہیں بلکہ اللہ نے کلام پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ساری کائنات کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زمین و آسمان کی مابین جتنے بھی 18,000 مخلوقات ہیں سب کے لیے فنا ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جب اللہ کی ذات ہے تو سب کے لیے فنا ہے، چاہے کوئی بیٹا ہو یا بیٹی، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، چاہے کوئی پیر ہو یا مرید، چاہے کوئی صوفی ہو یا غیر صوفی، چاہے کوئی مسافر ہو یا مقیم، چاہے کوئی امام ہو یا مقتدی، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو موت کے قریب آنا ہی ہے اور موت کے جام کو پینا ہی ہے۔ اور جبھی تو اللہ کے بے شمار بندے ایسے دنیا سے گزرے ہیں جن کو اللہ نے زندگی اور موت کے تعلق سے کچھ لمحے کے لیے اختیار دیا اور کہا کہ اے میرے بندو، اگر چاہتے ہو تو دنیا میں کچھ دنوں تک اور قیام کر لو۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا اس کے بعد میں ہوگا کیا؟ کہا اس کے بعد میں بھی موت آئے گی۔ تو کہا جب موت آئے گی تو موت کے بعد میں ہوگا کیا؟ کہا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، دیدار خداوندی سے فیضیاب تمہیں کیا کرایا جائے گا، اللہ کا فضل خاص تمہیں حاصل ہوگا۔ تو اللہ کے بندوں نے کہا جب موت آنی ہی ہے تو موت کا جب وقت متعین ہے تو اسی وقت پر اللہ ہم کو موت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ بے شمار ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں، چنانچہ اس تعلق سے ہمارے اور آپ کے نبی، اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات ذی عظمت کو دیکھا جائے تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس تعلق سے بالکل روشن اور تابناک نظر آیا کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو جب اس بات کو رکھی گئی کہ سرکار آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے، بلانے کا نظریہ یہ ہے کہ موت کے ذائقے کو چکھنا پڑے گا، اللہ کے حضور آپ کو حاضر ہونا پڑے گا، تو نبی دو جہاں سے اللہ کے فرشتے نے کہا کہ رب نے کہا میرے حبیب کو بتاؤ کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو قرار کے سانس وہاں لیں، اگر دنیا میں اور قیام کرنا چاہتے ہیں تو قیام کر لیں، اگر دنیا میں اور دنوں تک رہ کر کے اپنے غلاموں کو فیضیاب کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ تو نبی دو جہاں نے کہا اس کے بعد ہوگا کیا؟ کہا موت کا ذائقہ، موت کی لذت چکھنی ہی پڑے گی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور اپنی جان دینے کے لیے حکم فرما دیا کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب کے جسے روح نکلتی ہے اور ایسے لمحات کے لیے نکلتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے روح نکلی
پھر نبی دو جہاں کی روح کو جسم مصطفیٰ میں واپس منتقل کر دیا گیا۔ چونکہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے تو روح نکالنے کے بعد میں کسی کی روح کو اعلیٰ علیین میں، کسی کی روح کو مقام سجین میں پیش کیا جاتا ہے، اور کچھ مومنین کی روحیں ایسی ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں، کچھ جالی مقدس کے پاس رہا کرتی ہیں، کچھ چاہے زمزم کے پاس میں رہتی ہیں، کچھ کی روحیں صفا مروہ کی صحیح کرنے میں لگا رہا کرتی ہیں، کچھ کی روحیں میدان عرفات میں ہوا کرتی ہیں۔ یہ لوگوں کی روحوں کا معاملہ ہوتا ہے جو عام مومنین کی روحیں ہوتی ہیں، لیکن رسول گرامی وقار کی روح مقدس کو جب نکالا گیا، اللہ کے فرشتے لے کر کے گئے، تو جب نبی کے جسم اطہر سے روح کو نکالا گیا تو ضرورت یہ تھی کہ روح پاک مصطفیٰ کو رکھا جائے تو ایسی جگہ رکھی جائے، ایسے مقام پر رکھا جائے جو جگہ سینے پاک مصطفیٰ سے افضل اور بہتر ہو۔ کائنات کے ذرے ذرے کو چھانا گیا، کوئی چیز مصطفیٰ کے جسم اطہر سے بہتر نظر نہیں آئی، نہ یہ فرش، نہ عرش، نہ مکان، نہ لامکان، بلکہ ساری چیزوں کو دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے روح کو اسی جگہ منتقل کر دیا جہاں روح پاک مصطفیٰ کو قرار ہونا تھا، یعنی نبی دو جہاں کے جسم اطہر میں روح پاک مصطفیٰ کو بھیجا گیا۔ تو میرے آقا جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ جیسے پہلے حیات کے ساتھ تھے، ایسے ہی آج بھی اپنے قبر انور کے اندر حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے۔ جبھی تو اللہ کا کلام بولتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، گویا کہ نبی دو جہاں کی زندگی کی بشارت اور ان کے زندگی کی شہادت اللہ کا کلام دے رہا ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار جب دوسری حج کے لیے جاتے ہیں اور زیارت حرمین طیبین کے بعد میں نبی پاک کے روضے پاک کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے ساتھ یہ کہتے ہیں اے آقا میں آپ کے دیدار کے لیے ملک ہند سے چل کر کے آیا، جب کبھی بھی شہر بریلی میں تھا آپ کے روضے کے دیدار کی خواہش ہوتی، آقا آپ کے روضے پاک کے دیدار کی طرف ہوتی تو خواب میں آپ تشریف لایا کرتے تھے، اور آج میں آپ کے روضے پاک کے پاس آ گیا ہوں۔ اے نبی دو جہاں اپنے زمال جہاں آرا کو دکھائیے، اپنے نورانی چہرے مقدس کا دیدار کرائیے۔ چنانچہ آپ کی محبت میں بیٹھ کر کے اشعار کو لکھتے ہیں، ایک شب گزر گئی دیدار نہ ہوا، دوسری رات پھر گئے انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک کا دیدار نہ ہوا، پھر آخر میں کہتے ہیں تیسری رات میں کوئی کیا بات پوچھے تیری رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ نبی پاک کرم فرماتے ہیں اور اپنے روضے اطہر سے نکل کر کے باہر تشریف لاتے ہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے نبی دو جہاں کو بیداری کی حالت میں جالی پاک سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور جب دیکھا تو میرے دل نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ نبی بطحا انیس کائنات فخر موجودات ہیں کہ اپنے توبت اطہر سے ظاہر ہو کر کے اپنے عاشق کو بتا دیا کہ میری زندگی کو دیکھو، بعد موت بھی میرے رب نے وہ طاقت و قوت دی ہے کہ میں اپنے مزار کے اندر جسم و جان کے ساتھ زندہ ہوں۔ جبھی تو خواجہ معین الدین اجمیری اپنے پیر و مرشد کے ساتھ نبی دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچے اور جب سلام کو پیش کیا تو تربت مقدس سے وعلیکم السلام کا جواب آیا، اور ایسے حسین انداز سے جواب آیا کہ خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے نانا جان کے روضے پاک کی حاضری کے بعد میں اتنا قرار اور سکون آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ روضے پاک کے پاس ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ پیارے خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی
وہاں قرار پائے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ نے ارادہ کر لیا یہاں سے تھوڑے فاصلے پر آرام کے لیے چلتے ہیں۔ مسجد قباء کے اندر پہنچے، وہاں سو رہے ہیں تو دونوں عالم کے سرکار خواب میں تشریف لائے اور کہا اے معین الدین یہاں کیوں سو رہا ہے؟ ارے یہاں سے جا اور جانے کے بعد میں میرے دین کی تبلیغ کے لیے جا۔ تو پیارے خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان وہاں سے نکلتے ہیں اور سوچتے ہیں روضے پاک پر پہنچ کر کے اگر میں یہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد میں اگر میں یہاں سے آگے بڑھا تو نبی پاک کا روزہ دیکھ نہ پاؤں گا، نبی پاک کی جاری سے دور ہو جاؤں گا، نبی پاک کے دیار سے دور ہو جاؤں گا۔ تو دوبارہ مصطفیٰ جان رحمت خان میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے معین الدین میرے کہنے کے مطابق تو یہاں سے ہندوستان چلا جا، میرے دین کی تبلیغ کو کر، میں ایسی تجھ کو طاقت دے کر کے بھیجوں گا، جب تو چاہے گا میرا روزہ دیکھے گا اور جب چاہے گا اپنے نانا کا نورانی چہرہ دیکھے گا۔ چنانچہ پیارے خواجہ خواجہ ملک ہند میں آتے ہیں تو نبی دو جہاں اپنے حیات جسمانی کے ساتھ ایسی طاقت دے کر کے بھیجتے ہیں کہ خواجہ خواجہ کو جب نبی پاک کا نورانی گنبد دیکھنا ہوتا تو پیارے خواجہ اپنے چہرے کو اٹھاتے تھے، گنبد خضرا نظرایا کرتا تھا، اور جب چہرے کو دیکھنا ہوتا تھا اپنے سر کو جھکاتے تھے اور سینے کو دیکھتے تھے تو سینے کے اندر چہرے مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا۔ خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان کی عظمتیں اور ان کی نگاہتیں اپنی جگہ پر مسلم الثبوت ہے، اور صرف یہ بات یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے بے شمار ایسے بندے ہیں جو جسم و جان کے ساتھ اپنے مزاروں میں زندہ ہیں۔ جیسے کہ ہم جہاں رہتے ہیں ملک ہندوستان کے صوبے راجستھان میں، اور یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر اللہ کا ایک محبوب بندہ عطائے رسول سامنے فاطمہ کا مہکتا پھول، ہمارے اولاد کے دلوں کا راجہ مکمل پیارا خواجہ آرام فرما ہے۔ اس خواجہ خواجہ کو اللہ نے جسم بھی دیا اور جان بھی دی، اور جان کے ساتھ ایسی پہچان بھی دی کہ خواجہ خواجہ اپنے مزار میں آرام فرما ہے تو جسم کے ساتھ زندگی کے ساتھ آرام فرما ہے، زندے کی طرح آرام فرما ہے بلکہ زندہ آرام فرما ہے۔ اور اس کی شہادت حضرت جہانیان جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی سال میں ایک مرتبہ اجمیر معلیٰ حاضری کے لیے جاتا تو وہاں حاضری کے موقع پر میں سلام پیش کرتا، اور سلام پیش کرنے کے بعد میں اپنے پیارے خواجہ سے کہتا تھا اے میرے پیارے خواجہ میں بہت دور سے کر کے آیا ہوں، سلام آپ کو پیش کیا ہوں، آپ کے نانا جان کی سنت ہے مصافحہ کرنا، اے پیارے خواجہ اپنے ہاتھ کو نکالو تاکہ میں مصافحہ کروں۔ تو خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان اپنے مزار پاک سے اپنے نورانی ہاتھ کو نکالتے تھے۔ حضرت جہانیان جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے ہاتھ کو خواجہ غریب نواز کے ہاتھ سے ملاتا، مصافحہ کرتا، اس کے بعد میں وہاں سے چلتا تو حال یہ ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ کے اندر ایسی خوشبو اور مہک ہوتی تھی جس خوشبو اور مہک کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ارے جواب کہاں سے آ سکتا ہے؟ جواب ان کو تو مرزا ہے جن کے پاس جواب ہو۔ ارے پیارے خواجہ بھی لاجواب، ان کے نانا بھی لاجواب، ان کے دادا بھی لاجواب، انہوں نے جس کا دامن پکڑا وہ بھی لاجواب۔ اور سنیوں آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ لاجواب ہی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو لاجواب بنایا۔ حبیب کے صدقے میں ابو بکر کو لاجواب بنایا، ابو بکر کے صدقے میں عمر کو لاجواب بنایا، عمر کے صدقے میں عثمان کو لاجواب بنایا، عثمان کے صدقے میں علی کو لاجواب بنایا، علی کے صدقے میں امام حسن مصطفیٰ کو لاجواب بنایا، امام حسن مصطفیٰ کے صدقے میں بکر صبر و رضا امام الشہداء کو لاجواب بنایا، امام الشہداء کے صدقے میں امام زین العابدین کو لاجواب بنایا، امام زین
العابدین کے صدقے میں امام جعفر و باقر کو لاجواب بنایا، ان کے صدقے میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو لاجواب بنایا، غوث اعظم دستگیر کے بعد میں عطائے رسول خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان کو لاجواب بنایا، مارہرا کے دولہا کو لاجواب بنایا، کارپی کے پیشوا کو لاجواب بنایا، مسولی کے داتا کو لاجواب بنایا، بلگرام کے آقا کو لاجواب بنایا، بریلی کے تاجدار کو لاجواب بنایا، کچھوچا کے مخدوم کو لاجواب بنایا۔ ارے ایسا لاجواب بنایا کہ اللہ نے ان کو اتنا بے جواب اور لاجواب بنا کر کے بھیجا کہ جب جبریل امین سے نبی دو جہاں نے پوچھا، اے جبریل تم نے سب کو دیکھا اور تم نے ہم کو دیکھا تو ہم نے اور سب میں کیا فرق پایا؟ تو جبریل امین نے یہی کہا تھا، یا رسول اللہ ہم نے سب کو دیکھا اور ہم نے آپ کو دیکھا۔ تو اے میرے آقا، میرے دل نے یہ کہا کہ سارے نبیوں کا کمال ایک طرف اور آمنہ کا لال ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعجاز مصطفیٰ۔ حضرات میرے مصطفیٰ لاجواب ہیں، بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں، اسی وجہ سے ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیزیں لاجواب بے نظیر ہیں۔ جبھی تو امام اہل سنت اس منظر کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یہی بولے سدرا والے سامنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے سامنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہر چیز لاجواب ہے، اور مصطفیٰ کے صدقے میں مومنوں کا جینا بھی لاجواب اور مومنوں کا مرنا بھی لاجواب ہے۔ مومن جب مرتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد میں ہوتا کیا ہے؟ اور لوگ مرتے ہیں تو مرنے کے بعد میں چہرے پر اندھیرا ہوتا ہے، کالی گھٹائیں ہوتی ہیں، اور مومن جب انتقال کرتا ہے تو چہرے پر اندھیرا نہیں، مصطفیٰ کی محبت کا سویرا ہوتا ہے۔ بے شمار جانے والوں کے چہرے کو آپ نے دیکھا ہوگا، انتقال سے پہلے چہرہ مرجھایا تھا، انتقال ہو گیا چہرہ کھلتا نظر آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کے نہ آنے کا کوئی جواب ہے اور مومن کے نہ جانے کا کوئی جواب ہے، کیونکہ اور جب جاتے ہیں تو ان کے جانے کا حال یہ ہوتا ہے۔ صوفی بیان فرماتے ہیں، فرشتے ڈراؤنی شکل میں ہوتے ہیں، ان کے چہرے کی حیت یہ ہوتی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کان ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، دانت 12 فٹ کے نکل چکے ہیں، ہونٹ سینے کے قریب ہے، جسم کے اندر سے کانٹے دار شعائیں نکلی ہوئی ہیں، ہاتھ کے اندر ایک کانٹے دار کوڑا موجود ہے، منہ سے بھاپ نکل رہی ہے، ایسی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، اور نافرمان جو غیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس فرشتے پہنچ کر اسی کوڑے سے پیر پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں، ملعون، اے دشمن مصطفیٰ، اے دشمن خدا، تو اسی زمین پر جو اللہ کی زمین ہے اسی پر چلتا تھا، رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا، خدا نے تجھ کو بہت ساری نعمتیں دی، تو نے اس کے حبیب سے غداری کی، دیکھ آج اپنے انجام کو دیکھ، اس کے جسم سے روح کو نکالتے فرشتے مارتے جا رہے، نکالتے جا رہے ہیں۔ لیکن عاشق مصطفیٰ جب دنیا سے جاتا ہے، فرشتے بنتے ہیں، سمرتے ہیں، نکھرتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے آ جاتے ہیں، پیر سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے، اے فرشتوں، یہاں سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی یہ پیر سے اللہ کے گھر مسجد کی جانب جایا کرتا تھا۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ہاتھ کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے، اے فرشتوں، ہاتھ سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی ہاتھ سے صدقہ خیرات کیا کرتا تھا۔ فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے منہ کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے، اے فرشتے، منہ سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی منہ سے اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ پر اللہ کا ذکر کیا ہے، رسول پاک پر درود کو پڑھا ہے،
کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے، فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے آنکھ کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے، ان آنکھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے قرآن کے تاروں کو دیکھا ہے، خانہ کعبہ کے بہاروں کو دیکھا ہے، گنبد خضرا کے نظاروں کو دیکھا ہے، مسجد کے میناروں کو دیکھا ہے، اللہ والوں کے مزاروں کو دیکھا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے کان کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے، اسی کان سے اس نے قرآن کی تلاوت سنی ہے، نعت نبی کو سنا ہے، اللہ اللہ کی آواز کو سنی ہے، مسجد کے اذانوں کو سنا ہے۔ فرشتے خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے مولا، زمین پر تیرے حبیب کا دیوانہ ایک ایسا ہے جس کے مرنے کا وقت بالکل قریب ہے، اس کے پیر سے آواز آتی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، ہاتھ سے آواز آتی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، منہ سے آواز آتی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، آنکھ سے آواز آتی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، کان سے آواز آتی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے۔ تو اے مولا تو بتا کہ تیرے اس بندے کی روح کیسے نکالی جائے؟ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا وہ بندہ میرے حبیب کا سچا دیوانہ تھا، اٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، بیٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، چلتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، کھاتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، پیتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں۔ ایسا کرو کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو اور بسا دو۔ فرشتے کہتے ہیں، مولا وہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اپنی سیدھی ہتھیلی میں میرے حبیب کا نام محمد لکھ لو اور مرنے والے انسان کے سامنے اپنی ہتھیلی کو کھول دو۔ چنانچہ فرشتے نام نبی کو لکھتے ہیں اور عاشق مصطفیٰ جو کس طرح مرد پر ہوتا ہے، اس کے سامنے جیسے ہی ہتھیلی کو کھولتے ہیں، جسم سے خود بخود روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کا بوسہ لینے لگتی ہے اور فرشتے اس کو جنتی کپڑے میں سمیٹ لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بندے مومن کے جانے کا حال ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندے مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کے روح نکلنے کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کسی گدھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے، اور بعد میں دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بال کہاں سے نکالا گیا ہے، وہی کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ جو عاشق مصطفیٰ ہو، جو ذاکر خدا ہو، جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر رکھا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول پاک کے عاشق ہیں، مگر آپ کے پاس دلیل کچھ بھی نہ ہو۔ کہنے کے مسلمان، کھانے کے مسلمان، دیکھنے میں مسلمان، اٹھنے میں ہم مسلمان، بولنے میں ہم مسلمان، مگر کام ہمارا مسلمانوں جیسا نہیں۔ آج حال کیا ہوتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے مال کو غصب کر لیتا ہے، مکان بنا لیا، لیبل لگا دیا، ھذا من فضل ربی، شراب کی دکانیں کھلوا دی، ٹھیکر پر پیسہ کما لیا، گاڑی لگا لی، لکھ دیا ھذا من فضل ربی، اور اس کے بارے میں دکان کھول دی، دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیا، چھین جھپٹ کر لی، نہ جانے کیسے کیسے حد کندوں سے مال کو اپنا لیا، دکان کے اوپر لگا دیا ھذا من فضل ربی۔ ارے یہ ھذا من فضل ربی لگانے سے کام نہ چلے گا۔ چوری کر لی آپ نے، ناپتول میں کمی کر دی آپ نے، نہ جانے کتنے کے جیبوں پر ڈاکہ ڈال دیا آپ نے، اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ یہ نہیں دیکھا مال کہاں سے آیا، یہ نہیں دیکھا پیسہ کہاں سے آیا، یہ نہیں دیکھا روپیہ کہاں سے آیا، یہ نہیں دیکھا کارنامے کیسے کیے، یہ نہیں دیکھا کرتوت کیسے کیے، یہ نہیں دیکھا کس کے ساتھ زیادتی کی، یہ نہیں دیکھا کس کو برا بھلا کہا، یہ نہیں دیکھا حق اپنایا کس کے حق کو اپنایا، ھذا من فضل ربی کا لیبل لگا دیا۔ ارے ایسے ماحول میں ھذا من فضل ربی کا لیبل مت لگاؤ۔ شراب بیچ بیچ کر کے مکان بنانے کے بعد میں ھذا من فضل ربی کا لیبل مت لگاؤ۔ چوری کر کے، جوا کھیل کر کے، تاش کی پتیاں ہاتھ میں لے کر کے، لوگوں کے ساتھ دبا کر کے، دکان اور گاڑی چلا کر کے ھذا من فضل ربی کا لیبل مت لگاؤ۔ اے لگانا ہی ہے تو جب نمازوں کی پابندی کر لو،
اس وقت کہو ھذا من فضل ربی، عاشق مصطفیٰ بن جاؤ تب یہ کہو ھذا من فضل ربی، ابو بکر کی صداقت کے پرچم کو لہراؤ تب کہو ھذا من فضل ربی، عمر فاروق کی عدالت کو زندہ کرو تب کہو ھذا من فضل ربی، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ لے کر کے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھو تب کہو ھذا من فضل ربی، کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو تو ظالم کے پنجے کو توڑنے کے لیے حضرت علی شیر خدا پیغمبر صبر و رضا کے عکس کو لے کر کے شجاعت اور بہادر کے پیکر بن جاؤ تب کہو ھذا من فضل ربی، حضرت امام حسن مصطفیٰ کی تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری آپ کے اندر آ جائے تو پھر بولو ھذا من فضل ربی، پیغمبر صبر و رضا امام الشہداء جیسا جگر آپ کے اندر اگر پیدا ہو جائے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی نوبت آ جائے، زمین چاہ رہی ہو تو چلی جائے، مصطفیٰ کا دین نہ جانے پائے تو پھر بولو ھذا من فضل ربی، پیران دین غوث اعظم دستگیر کے علم کو اٹھا کر کے محبت اولیاء میں آ کر کے سچے طور پر دین کی اشاعت کرو پھر کہو ھذا من فضل ربی، عطائے رسول جب نے فاطمہ کے مہکتے پھول کے درے پاک پر پہنچ کر کے ان کے تربت مقدس پر پہنچ کر کے گناہوں سے توبہ کر لو پھر کہو ھذا من فضل ربی، اگر ایسا ماحول ہو جائے گا تو میرے رضا کہیں گے اے دنیا کے دیوانے تو خواجہ کے در پر آ گیا ہے، ہم مدینے والے مصطفیٰ تجھ کو عطا کر رہے ہیں، اور ایسی شان میں اگر موت آ جائے گی تو قبر میں جاؤ گے تو قبر کا ذرہ ذرہ یہ کہے گا رہنے دو یہ نبی کا دیوانہ ہے، سونے دو یہ تو نبی کا سچا مستانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، میلاد محفل مصطفیٰ، رہبر راہ شریعت، پیر طریقت مولانا شاکر الفیضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سنی عوام، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ امام اہل سنت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے، نہ رکھا غیر سے کام۔ بہت ایسا ماحول ہو جائے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بے شک للہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، جب دنیا سے مسلمان بن کر کے جاؤ تو بچہ یہ کہے ھذا من فضل ربی، تو سمجھیے کہ آپ کا دنیا میں آنا کامیاب ہے، بہت شاندار، اور آپ کا دنیا سے جانا بھی کامیاب ہے۔ ہمارے مہیلا سماج کے بہت سارے عزیز یہاں بیٹھے ہیں، بہت شاندار، لڑکیاں بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ان سب کی محنتوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 3 بجے 4 بجے ٹھنڈک کے موسم میں اٹھ کر کے محنت کرتے ہیں اور کرنے کے ساتھ مٹی کو اس لائق بناتے ہیں جس سے مٹی کا برتن تیار ہو سکے، یہ اس میں حلال ہے، یہ محنت ہے، اور اس محنت میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو کام کرنے کے بعد میں ہمت مت ہارنا، کام کرنے کے بعد میں کہنا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے رب نے محنت کے لیے میرے جسم میں جان دی، طاقت دی، اور اس طاقت کے بلبوتے پر میں نے یہ مٹکی تیار کی، یہ حرام کام کے لیے نہیں حلال کام کے لیے کیا ہے، تو اس کی بعد میں سینہ تان کر در و دیوار سے کہنا اے دیوار دیکھ لے، آج میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ میرے ہاتھوں کے اندر طاقت و قوت دی، جس کے ذریعے سے میں نے ناجائز کام نہیں کیا بلکہ پاک طیب و طاہر کام کیا ہے، پھر خوشیوں سے کہنا ھذا من فضل ربی، اس کمائی سے جو روٹی تیار ہو، اس کمائی سے جو بھی مال تیار ہو، اس مال کی استعمال کرنے پر کہنا ھذا من فضل ربی، اور اللہ اسی میں برکتیں دے دے، اور اپنے گھر سے نکل کر خواجہ کے در پر پہنچ جاؤ، لنگریں کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، تو پھر مسکرا کر کہنا ھذا من فضل ربی، اب اس مال سے جو بھی کرتے رہو، زکات دو ھذا من فضل ربی، نمازوں کی پابندی کرو ھذا من فضل ربی،
یہاں تک کہ اللہ اور توفیق دے دے بغداد بولنا کا صفحہ ہو جائے تو ھذا من فضل ربی، پھر اللہ اور توفیق دے مدینہ شریف اور مکہ شریف کی حاضری عمرہ کی شکل میں ہو جائے تو ھذا من فضل ربی، اور برکتیں ہی برکتیں ہوتی رہے کہ اللہ کرم کر دے کہ اس زمین سے اٹھا کر کے مکہ شریف کی زمین کو حج کے دنوں میں دکھا دے، تو پھر یہ کہو ھذا من فضل ربی۔ یہ ساری بہاریں انہی کے صدقے میں ہے، تو جو بھی کام کرو اچھے انداز سے کرو۔ جانے والے مرحوم عبد الغفور خان جی وہ گئے، ان کے جانے کا ایک ایک لمحہ جانے سے پہلے جو تھا وہ ہم لوگوں کے لیے ایک طرح سے ایک سیرت، ایک راہ تھی۔ موت آئی تو موت آنے کے بعد میں ہوتا کیا ہے، عجب سی کیفیت ہوتی ہے، عجب سا سما ہوتا ہے۔ جانے والا انسان بستر مرگ پر ہوتا ہے، بیٹا بیٹی رشتہ دار سارے لوگ حاضر ہیں۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے آدمی اپنے پیر کو کبھی پھیلاتا ہے، کبھی سمیٹتا ہے، گھر والے دیکھتے ہیں، پیر پر ہاتھ کو رکھتے ہیں، بیٹا رکھتا ہے، پیر کے اندر ٹھنڈک پہنچی، سینہ دہل گیا، یہاں سے جسم سے روح نکل گئی، ٹھنڈک آ گئی ہے، کیونکہ روح کے نکلنے کی کیفیت ہی یہی ہے کہ روح پہلے پیر سے نکلتی ہے اور پیر کی پڈلیوں سے نکلنے کے بعد میں گھٹنے پر روح کو روک دی جاتی ہے۔ کیوں روکی جاتی ہے؟ تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ دنیا میں جانے والے تیرے رب نے تیرے اوپر کتنے احسانات کیے تھے، اس کا احساس تو کر لے۔ گھٹنے پر روح روک کر کے تکلیفیں دی جاتی ہے، وہ پیر کو ہلاتا ہے، تب کبھی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہاں سے روح چل کر پیٹ کے اندر جب پہنچتی ہے، پھر پیٹ کے اندر روک دی جاتی ہے، عجب سما ہے۔ اور حضرت جبریل کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا وہ بندہ جو میری نعمتوں کا چرچا کر نہیں پاتا تھا، آج اس سے نعمتیں چھینی جا رہی، کیسی کیفیت اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ حضرت اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے دماغ کے پردے پر پردہ ڈال دو تاکہ یہ کسی چیز کو پہچان نہ سکے۔ بیٹا بولتا ابا حضور جا رہے ہیں، آپ کا پوتا جس سے آپ پیار کرتے تھے وہ سامنے حاضر ہے، آپ کی پوتی آپ کے پاس موجود ہے، ابا حضور چھوٹی بہن بڑی بہن موجود ہے، دیکھیے مگر وہ دیکھ نہیں سکتا کیونکہ دماغ کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے، بولتا ہے میں پہچانتا نہیں کیا کہتے ہو۔ آہ کیسی کیفیت ہوتی ہے، پیٹ کے اندر روح ہے، احساس دلایا جاتا ہے، اسی پیٹ کی خاطر تو نے دنیا میں کتنی زیادتیاں کی ہے، دیکھ آج تیرے پیٹ میں کتنی تکلیفیں ڈالی گئی ہے، وہ روح وہاں سے چل کر سینے کے پاس پہنچائی جاتی ہے۔ اب حال یہ ہوتا ہے، گھر والے بولتے ہیں بولو کیا چاہیے، کہتا ہے سانس اکھڑ رہی ہے، سانس کا آنا کم ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، ہر کوئی بولتے ہیں لاؤ پانی پلا دو، مگر وہ پیاس بجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پانی پلایا جا تو رہا ہے مگر پیاس کی شدت کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب اس کو کسی اور پانی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ عاشق مصطفیٰ ہے تو ایسے موقع پر ایمان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا کا پانی نہیں بلکہ آب کوثر کا پانی فرشتے پلا دیا کرتے ہیں، جس سے اس کی پیاس بجھ جایا کرتی ہے۔ مگر ظالم و جابر ہوتا ہے تو ایسی پیاسے حالت میں اس کے جسم سے روح کو نکال لی جاتی ہے اور ایسے حال میں وہ اپنی جان کو دے دیا کرتا ہے۔ اب حال اس کی کیسی ہے، کیفیت اس کی کیسی ہے، جو زمین پر اکڑ کر کے چلتا تھا، اتنا کر کے چلتا تھا، زمین پر ٹھوکریں مار مار کر کے چلتا تھا، لمبے چوڑے شان و شوکت والے جوتے پہن کر اپنے جوتے کی آواز سے اپنے گھر اور پڑوسی کے لوگوں کو بتایا کرتا تھا دیکھو میں آ گیا، دیکھو میرے چلنے کی آواز یہ ہے۔ آج بالکل مجبور نظر آ رہا ہے، کہاں گئی تیرے جوتے کی طاقت اور کہاں گئی تیرے جوتے کی آواز؟ اے جانے والے بتا، اپنے
اپنے ہاتھوں کے طاقتوں سے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، آج تیرا ہاتھ تیرے سامنے بے جان پڑا ہوا ہے، تو نے اپنی زبانوں سے نہ جانے کتنے کو ستایا، گالیاں دی، آج تیری زبان پر تالا لگا دیا گیا ہے، اپنی نظروں کی تیز آنکھوں کے کنکھیوں سے اور تیز آنکھوں کی روشنی اور بینائی سے نہ جانے کتنے لوگوں کو ڈرایا تھا، آج دیکھ تو خود ڈر کر کے اپنی آنکھیں کھول کر کے پڑا ہوا ہے اور دنیا کے لوگوں کو بتا رہا ہے میں بے بس ہوں، بے چارہ ہوں، مجبور ہوں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آنکھوں کی پلکوں کو بند کر سکوں۔ حال کیا ہوتا ہے، گھر کا آدمی آگے بڑھا، منہ کھلا ہوا ہے، جبڑے کو بند کرتا ہے، کپڑے سے بات دیتا ہے، عزیز آگے بڑھا، آنکھیں کھلی ہیں، پلکوں کو دبا دو، دونوں پلکوں کو ملا دو، کتنا مجبور یہ انسان ہو گیا ہے، مگر ظلم و زیادتی کی حد کرنے والے ذرا سوچ لے، کل تیرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اور ایسے لمحات کے آنے سے پہلے سوچتے لے کہ تجھ کو کون کون کاڑھا دے گا، کہیں ایسا تو نہ ہو کاڑھا دینے والا یہ سوچے مجھ کو ڈرانے والا آج کس طرح جا رہا ہے، مجھ کو ستانے والا آج کس طرح جا رہا ہے، مجھ کو برا بھلا کہنے والا آج کس انداز سے جا رہا ہے۔ ارے کیفیت ایسی بنا لو کہ جب کاڑھا دینے کے لیے کوئی آئے تو ناز کرے اور یہ سوچے کہ آج میرے کاڑھوں سے گزرنے والا کوئی بازاروں نہیں جا رہا ہے، آج میرے کاڑھوں سے گزرنے والا نبی پاک کا دیوانہ جا رہا ہے، کرنے تجربہ کا پڑھنے والا جا رہا ہے، وقت کا منافی جا رہا ہے، رسول پاک کی محبت میں رہنے والا جا رہا ہے۔ ایسی کیفیت جب بنا لو تو بننے کے بعد میں پھر حال یہ ہوگا کہ آپ جب قبر میں پہنچیں گے تو قبر کے ذرے ذرے سے ایک ہی آواز آئے گی، آنے دو آنے دو، یہ نبی کا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو، یہ نبی کا سچا مستانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سنی عوام، رہبر راہ شریعت، پیر طریقت، نیند آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ نہیں آپ کے سے پوچھ، اچھا جی، اچھا دیکھ نہیں پاتے، نہیں اگر ایسی گفتگو پر بھی نیند آ جائے تو ماشاءاللہ میں تو دو ہی بات سمجھوں گا، یا تو غفلت کی نیند ہے یا تو اللہ کی یاد میں محبت کی نیند ہے، کہ آدمی پھر وہی پہنچ گیا کہ شاید، کیا بات، مگر الحمدللہ نیند نہیں آئی، آنی بھی چاہیے۔ کچھ لوگ سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریب کی مجلس تھی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے زبردست آپ کے خلیفہ اور عاشق تھے۔ سرکار غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ان کو نیند آ گئی، حضور غوث اعظم نے تقریر کو روکا، منبر سے نیچے اترے اور حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ، جب آواز بالکل بند ہو گئی تو ان کو احساس ہوا، آنکھیں کھولی، دیکھا پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نظروں کے سامنے ہے، ڈرے خوف میں آ گئے، حضور غلطی ہو گئی، تو کہا اے علی بن ہیتی ڈرو مت، جس کو تم خواب میں دیکھ رہے تھے میں ان کو حقیقت میں دیکھ رہا تھا۔ کیا بات، اے علی بن ہیتی، کیا بات، میں تمہارے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، میں اپنے لیے تمہارے پاس آیا۔ کیا بات، حضور کیا آپ نے دیکھا؟ کہا علی بن ہیتی بتاؤ تم نے خواب میں آقائے دو جہاں نانا جان کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کیا بات، کہا حضور میں تقریر سن رہا تھا، مدینہ شریف کی یادوں میں آ گیا، سرکار خواب میں آ گئے اور میرے خواب میں دونوں عالم کے سرکار کا دیدار ہونے لگا۔ کیا وہ پیرانے پیر کہتے ہیں تو خواب میں دیکھ رہا تھا اور میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا کہ میرے نانا جان میری محفل میں آ چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اگر ایسی نیند آ جائے تو ماشاءاللہ
ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہے. بے شک بے شک ایسی نیند آئے جس میں سرکار آ جائے بے شک اور سرکار ہی نہیں سرکاروں کے سرکار آ جائے بے شک تو کتنی بڑی بات ہے. جبھی تو سرکار کی شان میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا بات ہے جی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بے شک اور کہتے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے بے شک ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. بے شک تو نبی یہ دو جہاں سب میں اچھے ہیں سب میں بہتر ہیں. بے شک بے شک وقت پورا ہو گیا کیونکہ مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ ٹائم ہمارے حساب سے دیا گیا اور آج میں سوچ رہا تھا کہ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تقریر دوسرے انداز سے کرتا کیونکہ اس سے پہلے عبد الباری کے یہاں شادی میں آنے کا اتفاق ہوا تھا لیکن اس دن تقریر ہو نہیں پائی تھی صرف گفتگو تھوڑی سی ہوئی تھی. آج مجھے بہت اچھے انداز سے گفتگو کرنی بھی تھی اور جوشیلے انداز سے کرنی تھی. وہ جذباتی تقریر ہوتی لیکن یہ اسٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے موضوع بدلنا پڑ گیا کہ ایسے انداز سے گفتگو کی جائے کہ بغیر اسٹینڈ کے بھی ہم بات کر لے جائیں. تو ماشاءاللہ خیر کوئی بات نہیں اس کی کوئی کمی کا احساس نہیں ہمیں ہے. اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کا موقع دیا بے شک ملاقات ہوئی اللہ اس کے محبوبوں کی بات ہوئی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو قبول فرمائے. ہم سب کو یہاں سے جانا ہے. رب کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے چاہے کوئی مرد ہو یا عورت. سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہونے والا ہے تو اس معاملہ کے آنے سے پہلے ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. بے شک نمازوں کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اچھی کام کرنے کے ذریعے سے بے شک کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ماں باپ حیات ہیں تو ان کی بھرپور خدمت کیجیے. بے شک اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی مت کیجیے. ان کے بھی حق کو ادا کیجیے. بہنیں ہیں تو اس کی دیکھ ریکھ کیجیے. بھائی ہیں تو ان کے ساتھ محبت اور شفقت کیجیے. بہت سارے معاملات جتنے بھی رشتے دار پڑوسی ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہیے اور اپنی زندگی انمول بنائیے. یہی آخرت کی تیاری ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہماری تقریر کی بعد میں مجلس کا اختتام نہیں ہے. ابھی آپ کو بہت اچھی تقریر حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق صاحب کی سے بات کرنی ہے اور حضرت علامہ مولانا سرفراز صاحب قبلہ آپ کے مسودہ کی خطیب و امام اور پرجوش جامع امام دونوں صاحبان ہیں. ماشاءاللہ بہت ساری خوبیاں ہیں. ان سب کو سننی ہے اور اب پالی کے بلبل پالی کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور آپ کے ہاں کے داماد صاحب بھی تشریف فرما ہے. ان کی بھی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے. ایک دو مرتبہ سننے کا اتفاق ہوا ماشاءاللہ. اور یہ فخر بھائی بھی بہت دور سے آتے ہیں اور بہت سارے بھائی دور دور سے آئے ہیں. جو جس بھی انداز سے کوئی مائک میں پڑھے نہ پڑھے اللہ توفیق دے تو نبی کی نعت اکیلے پڑھتے رہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم کو اللہ نے موقع دیا ہم کہ آپ کے سامنے مائک میں کچھ بول لیتے ہیں. آپ کو مائک میں بولنے کا موقع نہ ملے تو آپ اپنا کام کرتے رہے. نبی کی نعت پڑھتے رہے درود شریف پڑھتے رہیے. یہی بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ نے آواز دی ہے تو اس آواز کا استعمال کیجیے. اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے منہ دیا شکل دی سب کچھ دی مگر آواز سے ان کو محروم رکھا. گونگے ہو گئے. اب وہ سوچتے ہیں کہ اللہ اگر ہم کو بولنے کی توفیق دیتا تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہم نعتیں پڑھتے فلاں فلاں کام کرتے اشارے اشارے میں بتاتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آواز دی ہے تو ہم قرآن کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں نعت نبی کو پڑھتے رہیں اور رات میں سوئے تو یہ کہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ایک قصے لطیف ابھی ناتمام تھا جو کچھ بیان واضح بات تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.